السلام علیکم جی. آج عالم اسلام کی دو عظیم اور علمی شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ایک بڑا اچھا موقع ہے تو دونوں کے تاثرات لے لیے جائیں. پہلے بھی ان کی ملاقات ہے مکہ میں، 2-2.5 گھنٹے کی طویل ملاقات ہو چکی ہے. تو سب سے پہلے کیونکہ میزبان مولانا طارق جمیل صاحب ہیں تو مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا فیلنگز ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کے گھر پہ تشریف لائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاثرات اور جو احساسات ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمیشہ الفاظ تنگ پڑ جاتے ہیں. الفاظ کا دامن چھوٹا ہوتا ہے اور احساسات کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے. تو جو میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کے لیے محسوس کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں. اسی کو میرا سمجھ لیں احساس. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے کیا تاثرات ہیں مولانا صاحب سے ملاقات؟ جیسے میں نے کہا کہ میری خواہش تھی پاکستان آنا اور مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرنا ان کے گھر میں. الحمدللہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی محبت ہے لوگوں کے لیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر خود اول قدم رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے تاکہ محبت پیدا ہو جائے. تو یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے. وہ ایسا نہیں کہتے کہ میں ہی نہیں جاؤں. جب بھی مکہ میں ملاقات ہوتی وہ ملنا چاہتے، میں بولا میں آؤں گا آپ کے وہاں. تو ہم میں بحث ہو گئی، میں آؤں کہ میں آؤں. میں بولا آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا دون ہے، میں آؤں گا. تو پھر ملاقات ہوئی الحمدللہ. یہاں بھی ماشاءاللہ پاکستان آنے کے بعد اور لاہور میں خصوصاً الحمدللہ مرکز بھی ہم گئے تھے ٹائبل، اور ماشاءاللہ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے ماشاءاللہ. تو یہ محبت جو آپس میں ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات میں جو اختلاف ہے اس کو پکڑنا نہیں، جو اس کو نظر میں، یہ بات مجھے ان کی پسند ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال دونوں سے، سوال ایک ہی جواب دونوں سے، کہ ہماری امت فرقہ واریت میں بٹی ہوئی ہے اور اس میں کوئی دوسری رہنے کہ صرف آپ دونوں شخصیات ہیں ماشاءاللہ جو فرقہ واریت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں. کس طرح ہم اس کو مزید پھیلا سکتے ہیں؟ ابھی بھی ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے. آپ دونوں کیسے اس پہ قائم ہیں؟ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں کیسے قائم ہیں اس کے اوپر، پھر یہی میں جواب مولانا سے لوں گا. میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک ہی جواب کہ قرآن و حدیث پر آئیں گے تو انتشار ختم ہوگا، اس سے ہٹیں گے تو انتشار ہی انتشار. اب کوئی اور بات؟ بالکل صحیح. جو طارق جمیل صاحب نے کہا قرآن کی آیت کہی سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں جو یہاں پہ آپ کو آ کے وضاحتیں دینی پڑنی ہے اسٹیج پہ پاکستان میں. آپ نے 11-15 لاکھ لوگوں کو مسلمان کے، یہاں پہ آپ اپنے ایمان کی وضاحت دے رہے ہیں کسی اسٹیج پہ کہ بھائی میرا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ. تو پوری قوم کی طرف سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ زیادہ لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، چند لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے.